معزز حاضرین، ادارہ ہستونیس کی طرف سے یہ 2 روزہ ویبینار جس کا عنوان جو ہے ریممبرنگ امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا. آج یہ دوسرا دن ہے اور اس نشست کے اندر جو واقعہ کربلا ہے اس کا ہسٹوریکل اکاؤنٹ کے لیے آغا حامد رضا فاضل اس نشست کو خطاب کریں گے. آغا حامد رضا فاضل اسلامی فلسفے کا ایک نمایاں نام ہے اور ادارہ ہستونیس کے مختلف پروگرامز جو آپ ان کو سن چکے ہیں. یہ مصنف بھی ہیں اور حوزہ علمیہ قم سے فارغ التحصیل ہے. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ میں شیئر کر لوں کہ اس کووڈ کی وجہ سے یہ آن لائن یہ جو ویبینار ہو رہے ہیں اس سے مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ یہ جو سپیس تھی ورچوئل سپیس، اس کی شاید ہمیں ریئلائزیشن نہیں تھی کہ حسینیت کا پیغام یہاں پر بھی موجود ہے اور ہم سب لوگوں کا یہاں اکٹھے ہونا مختلف کونوں سے اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہم میں وہ تڑپ وہ پیاس ہے کہ ہم امام علی مقام کے میسج کو سمجھ سکیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکیں. یقیناً یہ محفلیں فیوز و برکات کی حامل ہیں، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. صرف حفیظ جالندری کے کچھ اشعار ہیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. حسین ہے حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، مئے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جب بھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. اس منقبت کے بعد میں دعوت کلام دوں گا آغا حامد رضا فاضل کو کہ وہ خطاب فرمائیں اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں اس نشست کے اختتام پہ انشاءاللہ تیمور صاحب اور جو ہستونیس کی ٹیم ہے وہ ان کو کنڈکٹ کرے گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب آپ کی طرف مائک. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین. ہماری گفتگو کا عنوان واقعہ کربلا آغاز سے اختتام تک. تاریخی لحاظ سے اس عنوان اور موضوع کی بررسی کرنا مقصود تھی. کل ہم نے اس عنوان کے اوپر کچھ روشنی ڈالی تھی کہ آغاز اس واقعہ کربلا کا
कब से हुआ है? 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना को तर्क किया। 3 शअबानुल मुअज़्ज़म मक्का मुकर्रमा पहुँचे और शाबानुल मुअज़्ज़म से लेकर 8 ज़िलहज तक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में रहे। अच्छा, माह रमज़ान में 15 माह रमज़ान को हुसैन इब्न 15 माह रमज़ान को हुसैन इब्न अली ने अपना नुमाइंदा बनाकर अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। कूफा भेजने का मकसद ये था कि कूफा वालों के खतूत आए थे कि मौला आप, हमें पता चला है कि आप यजीद की बैत से इनकार कर चुके हैं और हम भी यजीद को पसंद नहीं करते हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं और हम आपकी रहबरी और इताअत में आपके हाथ पर अपनी बैत करें। अब हुआ ये कि 15 माह रमज़ान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का से मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया, जो 5 शवाल को वहाँ पे जाकर पहुँचते हैं। अब मुस्लिम बिन अकील के हाथों बैत करते हैं कूफा वाले। कूफा में 1/3 लोग शिया इमाम अली थे, 2/3 लोग दूसरे लोग थे और उनमें अशराफ और कबाइल के सरदार थे। तो उन्होंने भी शियों के साथ मिलकर हुसैन इब्न अली को खतूत लिखे। अब मसला ये था कि 12,000 खतूत पहुँचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो मौला ने मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पे भेजा। अब मुस्लिम बिन अकील को भेजने का मकसद ये था कि मुस्लिम बिन अकील आप जाएं वहाँ औज़ा और शराइत की बररसी करके मुझे ख़त लिखें, अगर शराइत मुसाइद हुए तो मैं हुसैन इब्न अली कूफा में आ जाऊंगा। 8 ज़िलहज को मौला इमाम हुसैन ने देखा कि लोग, यजीद ने कुछ लोग भेजे थे जिन्होंने इहराम में तलवारें छुपाई हुई थी। मकसद ये था कि हुसैन इब्न अली को हज और इहराम की हालत में वहीं पे शहीद कर दें। तो मौला ने देखा तो मौला ने फरमाया कि मैं ऐसी हालत में शहीद नहीं होना चाहता। अब मौला ने वो जो वो तमत्तो था उसको उम्रा मुफरदा में तब्दील किया। 8 ज़िलहज को मौला मक्का से रवाना होते हैं कूफा की तरफ। चूँकि कूफा वालों के ख़त आ चुके थे, मुस्लिम बिन अकील को भेज चुके थे मौला। अब मौला इस इंतज़ार में थे कि मुस्लिम बिन अकील जब मुझे ख़त लिखेंगे तो मैं तब कूफा की तरफ हरकत करूँगा। अब मौला जब मक्का से निकलते हैं तो मक्का में मौला के हमरा बनी अब्दुल मुत्तलिब में से 19 लोग वो होते हैं और 60 के करीब मशाइख और जवानान जो कूफा से आए थे, मक्का में मौला से मुल्हक हुए थे, तो वो लोग मौला की हमराही करते हैं। मौला 8 ज़िलहज या 9 ज़िलहज मंगल या बुध का दिन मक्का से रवाना हो जाते हैं कूफा की तरफ। अब जब मक्का से मौला रवाना होते हैं कूफा की तरफ तो मुख्तलिफ तवारीख वालों ने लिखा है कि 82 लोग जब इराक पहुंचते हैं तो 82 लोग मौला के हमरा होते हैं। अच्छा, ये वही दिन होता है, मौला मक्का से चलते हैं कूफा की तरफ। अब रास्ते में कुछ लोगों से मौला का सामना होता है। जब
مکہ سے خروج کر رہے ہوتے ہیں، مکہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے فرزدق نامی مشہور شاعر، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو مولا ان سے کوفہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرزدق کہتے ہیں مولا سچ بتاؤں، کوفہ والے قلوبہم معک و سیوفہم علیک، دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تو مولا فرزدق کے جواب میں فرماتے ہیں ما اشک فی انک صادق، میں تیرے سچے ہونے میں شک نہیں کرتا کہ آپ اس بات میں سچ بول رہے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبان کا لقلقہ زبانی بن چکا ہے۔ یحوتونہ ما درت بہی معاشہم، جب تک ان کی معیشت، روٹی اور کھانا پینا، معیشت چلتی رہتی ہے تو وہ اس کا دین کا نام لیتے ہیں، لیکن فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دِيَارُهُمْ، جب کچھ امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ یہ مولا کا فرمان وہی پہ ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے کربلا تک پہنچنے میں 20 منازل کو طے کرتے ہیں۔ ہم سٹاپ کہتے ہیں کہ جس طرح مثلا آپ لاہور سے چلیں اسلام آباد کی طرف، تو راستے میں جو سٹاپ آئیں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو بھی، تو عربی میں اسے منزل کہتے تھے۔ تو مولا ایک ایک منزل کو عبور کرتے ہیں۔ ابھی مولا نے 2 منزلیں عبور کی ہوتی ہیں، ایک کا نام منزل صفا اور دوسری کا نام ذات عرق ہے۔ تو یہاں پہ مولا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولا لوگوں کو حال احوال بتائیں کہ یزید کے بارے میں، یزیدیت کے بارے میں۔ تو اس وقت مولا نے کہ وہاں پہ ایک بشر بن غالب اسدی شخص سے اس ذات عرق مقام پہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ مولا کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں، اور پھر مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ قرآن میں آیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن لوگوں کو اب ہر شخص کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ امام، ایک امام ضلالہ ہے اور ایک امام ہدایت ہے، ایک ہادی ہے، ایک مضل ہے۔ تو جو مضل کی اتباع کرے گا، گمراہ امام کی، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو کیا کہتے ہیں ہادی امام کی، ہدایت والے امام کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے منطق سال، جب سالبیہ کا مقام سالبیہ آتا ہے تو ابو حرہ ازدی سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کیوں نکل پڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ میں ایک باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ تو وہ گروہ کے جن کے اللہ تعالیٰ نے لباس مذلت، لباس رسوائی جن کے کو پہنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ بہت سارے حالات ہیں جس میں مولا یہ مقامات پہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب ابھی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں پہنچتی، تو مولا کیا کرتے ہیں، راستے میں جب کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر کوفہ جائیں، مسلم بن عقیل کے بارے میں معلوم کر کے آئیں۔ ایک عبداللہ بن یقتر یا بقتر، یہ تاریخوں میں لکھا، یہ امام حسین کے رضاعی بھائی تھے، اور دوسرے قیس بن مصہر سیداوی، ان دونوں کو بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں کو جو ابو ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد چونکہ گورنر بن چکا ہوتا ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد ان دونوں کو پکڑ کر شہید کر دیتا ہے۔ تو اس وقت
تو ان کے ہاتھوں مولا ایک لیٹر لکھ کے بھیجتے ہیں اور کوفہ والوں کو خطاب کرتے ہیں کہ میں آپ کو بطن الرمہ مقام سے یہ لیٹر لکھ رہا ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گا، اور میں 8 ذی الحج کو مکہ سے نکل چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی مقام پہ اب جب مولا مقام زبالہ پہ پہنچتے ہیں، مقام زبالہ یا مقام شراف، تو مولا کو خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے، اور ناقل بنی اسد کا ایک شخص ہوتا ہے، بنی اسد ایک قبیلہ تھا کہ جو کربلا کے اطراف میں رہتا تھا، تو اس نے آ کے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میں خود شاہد ہوں، کوفہ میں نے دیکھا ہے کہ ان 2 شخصیات مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی لاش کو لوگ بازار میں گھسیٹ رہے تھے۔ تو اس وقت مولا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ مولا کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو اس وقت کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہوتے ہیں، تو اب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد چونکہ یزید کو لوگوں نے لیٹر لکھا تھا کہ حالات خراب ہیں، تو اب یزید نے ابن زیاد کو رکھا کہ آپ پورے کے پورے شہر کا محاصرہ کر دیں، جو راستے شہر کی طرف جاتے ہیں تو سب راستوں پہ ناکہ لگا دیا جائے، کسی شخص کو نکلنے نہ دیا جائے، جو لوگ مشکوک ہوں ان کو پکڑ کے زندان میں ڈال دیں، جیلوں میں ڈال دیں، اور بہت سارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مسلم بن عقیل کو تنہا کرا دیا تھا۔ اب کیا کہتے ہیں، ہوا یہ کہ انہوں نے سارے راستے بند کر دیے۔ اب امام حسین علیہ السلام کو یہ جب خبر پہنچتی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں، اپنے یا اصحاب کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوفہ والے وما ارى القوم الا سيخذلون الله، یہ بھی ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، لہذا ہمارا جانا کوفہ فضول ہے۔ تو مولا کیا کہتے ہیں کوفہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوفہ کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو اب اسی اثناء میں مولا خطبہ بھی دیتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہاں اب جانا فضول ہے، اب کوفہ سے لے کر کربلا تک اس مقام میں ابن زیاد کا کیا کرتا ہے، 4000 لوگوں کو حسین بن نویر کی یا حسین بن نمیر کی سربراہی میں 4000 لشکر، 4000 فوجیوں کو تیار کر دیتا ہے کہ کسی کو یہاں سے نہ جانے دیا جائے۔ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ تھے جو کوفہ سے نکل کے جانا چاہ رہے تھے امام حسین کی خدمت میں، لیکن انہوں نے بہت سارے لوگ جو مخلص تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ اب ان کا ہدف یہ تھا کہ لوگوں کا رابطہ امام حسین سے کسی صورت میں نہ ہو۔ اچھا، بصرہ تک جو راستے جاتے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دیے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں مقام قادسیہ تک جتنے راستے تھے بند تھے، 4000 فوجیوں کو وہاں پہ ان کا پہرے لگا دیا، اور جو لوگ مشکوک افراد دکھائی دیتے تھے ابن زیاد نے آرڈر دیا تھا کہ ان کو فوراً پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جب اوضاع، یہ شرائط، یہ وضعیت دیکھی تو مولا نے اپنے اصحاب سے
فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں خط لکھے ہیں اور اب خط لکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں، لہذا کیا کہتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس جانا فضول ہے۔ اب زہیر بن قین مسلم بن کوفہ سے مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے نکل چکے ہوتے ہیں، جو مولا کے صحابی تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ زہیر بن قین مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے کوفہ سے نکل کر مولا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان فارسی سے سنا تھا کہ اذا ادرکتم سیدہ شباب اہل محمد فکونوا اشد فرحا بقتالکم مما اصابتکم اليوم من الغنائم۔ بہرحال ایک حدیث ایک چیز نقل کرتے ہیں مولا کی اس میں کہ جب تم دیکھو کہ مولا پہ برا وقت آیا تو تم حسین ابن علی کے اس میں ہمراہی کرنا۔ اب جو 4000 فوج کا پہرا تھا کوفہ سے قادسیہ کے مقام پہ، مولا کوفہ کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اب مولا اپنے صحابہ کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اتنے میں 1000 کا لشکر ابن زیاد بھیجتا ہے حر ابن یزید الریاحی، اس کی سربراہی میں۔ یہ حر ابن یزید الریاحی یہ اہل البیت، محب اہل البیت تھا، لیکن اب وہ 1000 کا لشکر لے کر مولا کے پاس پہنچتا ہے۔ امام ایک علاقہ ہے ذی حسم یا ذی جوشم، اس کا نام ہے عربی میں، وہاں پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو اب حر مولا کوفہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، حر وہاں پہ آ کر مولا کا راستہ روکتا ہے۔ مولا پوچھتے ہیں کہ حر آپ ہماری حکومت کے لیے آئے ہیں، ہماری مدد کے لیے، یا ہمارے خلاف آئے ہیں؟ تو حر کہتا ہے کہ نہیں مولا، میں آپ کے خلاف آیا ہوں، میری جو ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں۔ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جائیں۔ اب مولا نے فرمایا کہ یا مجھے آپ حجاز بھیج دیں، مکہ مدینہ ادھر بھیج دیں۔ لیکن مولا نے یہ پیشنہاد کی، حر نے مخالفت کی۔ حر نے کہا کہ مجھے جنگ کا آرڈر نہیں ہے، اور یا کوفہ آپ کو لے جانا ہے، حجاز بھی نہیں جانے دینا، اس طرف سے جنگ کا آرڈر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی درمیانہ راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ جب تک کوئی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آرڈر نہیں ہوتا، ہم ایک درمیانہ راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ تو درمیانہ راستہ یہ تھا کہ اب کیا کہتے ہیں مولا کا راستہ، مولا نے جو کوفہ جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ کوفہ جانے سے منع کرتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں حر بن یزید، تو مولا اپنا راستہ قادسیہ کی طرف اپنا جو ہے نا وہ رخ کر لیتے ہیں اپنے قافلے کا، کہ جتنا کوفہ سے دور ہوں بہتر ہے۔ مولا نے فرمایا یہاں تک کہ ایک منطقہ بیضا وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر امام نے ایک لمبا خطبہ دیا کہ لوگوں دیکھو، اللہ کے احکام کی مخالفت ہو رہی ہے، حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے، فساد کو ظاہر کیا جا رہا ہے، حدود خدا کو معطل کیا جا رہا ہے، بیت المال کے مال کو غارت کیا جا رہا ہے، عمل بالمعروف سے منع کیا جا رہا ہے، نہی عن المنکر کی منکر کی فحشاء و منکر کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو ایک لمبا خطاب کیا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ مولا پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ انی لا اری الموت الا شہادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں موت کو اور شہادت کو ترجیح دیتا ہوں حسین ابن علی ان ساری ذلتوں پر۔ تو زہیر بن قین مولا کی حمایت میں اٹھ کر فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ کوفہ سے لوگ آتے ہیں، جو 2-2 3-3 لوگ
तो दोस्त है निकल पड़ते हैं मौला की हिमायत के लिए। तो रास्ते में बहुत लोग आकर मौला के साथ मिले हैं, दो दो चार चार लोग इस तरीके से। कहते हैं कूफा से 4 लोग जिनमें नाफे बिन हलाल भी था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो यहाँ पे हुर माने हुर रुकावट डालता है। आवाज आ रही है जी मेरी? अब हुर रुकावट डालता है, डालने की कोशिश करता है। मौला फरमाते हैं ये मेरे मानने वाले हैं, आप रुकावट अगर डाली आपने तो मैं मजबूर हो जाऊंगा दिफा के लिए। तो ये मेरे आवान व अंसार है, लिहाजा आपको इजाज़त नहीं है कि आप इनको आने में मेरी मदद में आप रुकावट डालें। अब यहाँ पे मौला कासिया जो करबला के नज़दीक है वहाँ पहुँच चुके होते हैं। ये अब वहाँ पे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का लेटर आ जाता है हुर को कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है हुर से कि इमाम हुसैन को ऐसी जगह पे ठहराएं कि जहाँ पे ना पानी हो ना कोई आबादी हो, बियाबान हो, जब तक मैं उमर इब्न साद को नहीं भेजता हुल्ल बैनहु व बैन अल फुरात अन यशरबा, आप यानी यहीं पे ठहरा दें, पानी भी ना मिलो और बहुत सख्ती से हुसैन इब्न अली के साथ पेश आए। अच्छा, यहाँ कुछ लोग करबला पहुंचने से पहले जिन्होंने जाना था मौला को छोड़कर चले गए। मौला ने रास्ते में बता दिया कि अब चूंकि कूफा नहीं जाना तो अब हालात सही नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि हमें शहादत नसीब होगी। तो जिन्होंने शहादत के ख्वाहिशमंद हैं मेरे साथ आए, और जो शहादत के ख्वाहिशमंद नहीं है जाना चाहते हैं चले जाएं। तो करबला से पहले लोग जिन्होंने छोड़ना था वो छोड़ के मौला को चले गए। जब करबला में पहुंचते हैं तो उस वक्त तो एक कसरे बनी मकातिल में मौला एक जगह होते हैं, ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में मौला फरमाते हैं कि मैंने एक घोड़े सवार को देखा है कि जो फरमा रहे थे कि अलकौम यसीरूना वल मनाया या तसरी इलैहिम, कि ये कौम हाल हरकत में है और मौत इनका पीछा कर रही है। फिर मौला ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर ने पूछा कि मौला अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं है? तो मौला फरमाते हैं काला बला हक पे हैं। तो उस वक्त अली अकबर ने फरमाया कि या मेरे बाबा जहाँ, फिर कोई परवाह नहीं है कि मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। तो उस वक्त जो है क्या कहते हैं हुर ने अब रुकावट डाली और मौला को उस बियाबान वादी में ठहरने पे मजबूर किया। मौला ने पूछा कि ये क्या है, इस जगह का नाम क्या है? तो उस वक्त कहा गया कि इसे करबला कहते हैं। तो उस वक्त तो क्या कहते हैं मौला फरमाते हैं कि यही वो जगह है कि जहाँ पे मुझे कत्ल किया जाएगा। मैंने नाना से सुना था मेरे असहाब को कत्ल किया जाएगा, मेरे अहले बैत को शहीद किया जाएगा, और यही वो जगह है कि जहाँ पे हमारे लाशें पामाल की जाएंगी। फिर उसके बाद मौला दो मुहर्रम जुमरात का दिन होता है, 2 मुहर्रम, करबला में मौला तशरीफ लाते हैं। मौला जब करबला में पहुंचते हैं 2 मुहर्रम होती है और जुमरात का दिन होता है। इसी वजह से आशूर का दिन जुमे का दिन बनता है, आशूर जुमा के दिन। तो अब मौला वहाँ पे 2 मुहर्रम तो जब पहुँचते हैं तो मौला अपने अहलुल बैत असहाब से फरमाते हैं कि आप यहीं पे खैमे लगा दें, हमने यहीं पे कुछ दिन गुजारने हैं। उस वक्त बीवियों ने पूछा कि देखा कि अब तो हमारा भाई शहीद हो जाएगा। तो गिरिया के उम्मे कुलसूम ने गिरिया किया, मौला ने सबको तसल्ली दी। उसके बाद उमर इब्न साद क्या कहते हैं लश्कर लेकर
कर्ब व बला पहुंचता है। उमर इब्न साद जब पहुंचता है तो 6 मुहर्रम को ये करबला में पहुंचता है। उस वक्त जब इब्न ज़ियाद को पता चलता है कि इमाम हुसैन करबला में पहुंच चुके हैं तो एक लेटर इमाम हुसैन को भेजता है लिख के डायरेक्ट। उसमें मौला को खिताब करके कहता है कि आए हुसैन इब्न अली, मैं तुम्हें दस्तूर आर्डर दे रहा हूँ कि आप यजीद की बैत करें, और मैं भी जब तक आपको तस्लीम बैत न करूं या कत्ल न करूं उस वक्त तक सही नहीं सोऊंगा, सही नहीं खाऊंगा, सही नहीं पीऊंगा। तो उस वक्त मौला ने जब लेटर पढ़ा तो इब्न ज़ियाद का लेटर मौला ने फेंक दिया। मौला ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मौला ने फरमाया कि है इन लोगों पर कि जो मखलूक की रलायत लेते हैं अल्लाह को नाराज करके। तो उस वक्त अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चला कि उनका लेटर फाड़ मौला ने फेंक दिया तो उसको और गुस्सा आया। उसने बहुत सारे लोग फिर अबैदुल्लाह ने मिंबर पे एक खुतबा दिया। खुतबे में कहा कि इमाम हुसैन जब तक बैत नहीं करेंगे हम का यजीद के फ़ज़ाइल पढ़ के कहा कि यजीद बड़ा अच्छा है, ये है फलां है, हुस्न सीरा व महमूद तरीक मुहसिन इला रइया, बहुत सारी सिफ़तें बयान की। फिर कहा कि यजीद को हम उस वक्त तक बरी व ज़िम्मा नहीं होंगे जब तक हम यजीद के लिए बायत नहीं लेंगे हुसैन इब्न अली। लोगों को तैयार किया हुसैन इब्न अली के साथ जंग के लिए। तो उस वक्त कहते हैं कि 35,000 लोगों का लश्कर इब्न साद लेकर पहुंचता है करबला में। 35,000 30-35 हद अक्सर 35,000 लोग जो मोतबर किताबों में लिखे हुए हैं तारीख की, उसमें यह है कि उमर इब्न साद ये 35,000 लोगों का लश्कर लेकर 6 मुहर्रम को करबला पहुंचता है। करबला में पहुंचता है 6 मुहर्रम को, तो 7 मुहर्रम को अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लेटर लिखते हैं कि आप इनका पानी बंद कर दें। पानी क़याम तक न पहुंच पाया। इनको क्या कहते हैं, फुरात और इनके दरमियान रुकावट खड़ी करना। अब हुआ ये कि यहीं पे जिन लोगों ने इमाम हुसैन के साथ मुल्हक होना था, कुछ लोग करबला में आके भी मुल्हक हुए। जिस तरीके से अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, हबीब इब्न मज़ाहिर, बहुत सारे लोग जो है ना वो मुस्लिम बिन औसजा, बड़े बड़े सहाबियों के नाम लिखे हुए हैं, वो वहाँ पे मौला के पास आ गए। जिन्होंने देखा कि मौला के साथ ये लोग जंग करना चाहते हैं तो वो मौला के साथ है। अब 7 मुहर्रम को ऑर्डर होता है कि इनके पानी बंद कर दिया जाए। पानी बंद कर देते हैं। ये बिलाजरी ने भी तारीफ तबरी में, मक्तलबी मिखनत है, अल्लाहूफ है, बहुत सारी मोतबर किताबों में ये बात लिखी हुई है कि हुल्ला बैन अलमाए व बैनहु कमला बैन उस्मान व बैन अलमाए यौम अद्दाह, मक्तल हुसैन, मक्तल खारज़मी में भी ये बात आई है। अलबत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमों के पीछे से एक कुआं खोदा था। कहते हैं कि तो उसमें थोड़ा सा पानी निकला था, तो उसमें इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को और अपने अहल बैत और असहाब को उसमें वो पानी अता किया। 9 मुहर्रम को ये लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इब्न साद का लश्कर के इमाम हुसैन से जंग करते हैं। तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास इब्न अली, राफ़े बिन हलाल और बहुत सारे लोगों को मौला की सरबराही में भेजा कि आप जाएं, जाकर इब्न साद से गुफ्तगू करें कि अभी जंग का आगाज़ न करें। मैं हुसैन इब्न अली को पसंद है अल्लाह की इबादत करना, इन्नी उहिब्बुस सलात, नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत। तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी रात अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह की इबादत में सर्फ करूँ। तो
अब्बास इब्न अली शेमर बिन ज़िलजौशन जो था, शेमर मौला का कातिल जो था वो शेमर था। शेमर हजरत अब्बास इब्न अली, हजरत अब्बास अलमदार का रिश्तेदार था माँ की तरफ से। मौला के माँ जो थी उम्मुल बनीन, चूँकि बनीन कहते हैं बेटों की माँ, उम्मुल बनीन लक़ब था, बहुत सारे बेटे थे तो उम्मुल बनीन लक़ब पड़ गया। उम्मुल बनीन ख़ानदान किलाबिया से थी, शेमर का ख़ानदान भी वही था। तो ये मौला ये हज़रत अब्बास के लिए अमाननामा ले आया था, जिसको हुसैन अली के भाई अब्बास, हज़रत अब्बास अलमदार ने वो अमाननामा कबूल नहीं किया। फरमाया कि मेरे लिए अमाननामा है और फर्जंद रसूल के लिए नहीं है, मैं किस तरीके से कबूल करूं, तो उस नाम को ठुकरा दिया था। अब हुआ ये कि अब उमर इब्न साद अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा है। उसे खबर मिली कि ये मौला से मुज़ाकरात कर रहा है। इब्न ज़ियाद ने लिखा, शेमर को भेज दिया, शेमर जाएं और ये लेटर भी दें इब्न साद को कि अगर आप नहीं हुसैन इब्न अली से जंग करना चाहते, उनका शहीद कत्ल नहीं करना चाहते, तो आप हट जाएं और उस लश्कर की सरबराही मैं लेता हूँ। और शेमर से कहा कि वो शहर रहे और हमदान की हुकूमत हम तुम्हें देंगे। तो अब शेमर यहाँ पे आता है। इब्न साद बहुत सारे मुलाकातें इमाम से करता है। अब इमाम उससे बहुत सारी नसीहतें करते हैं। आशूर के दिन अभी वो मकाम है जहाँ पे करबला में, जहाँ पे इनके मुज़ाकरात होते रहे हैं। तो आखिर वो कहते हैं कि मौला फरमाते हैं कि आप मुझे भेज दें यजीद के पास, मैं जानूँ यजीद जाने। कुछ लोग कहते हैं कि यजीद, मौला ने फरमाया था कि मुझे वहाँ पे भेज दें, मैं वहाँ बैत करूँगा। मौला ने इसको तक कुछ मौरखीन ने रद्द किया है। और एक सहाबी था, वो कहता है कि मौला के साथ कभी मौला ने ऐसे जुमले नहीं कहे थे। तो उस वक्त कहते हैं कि शब आशूर, आखिर उन्होंने यही कहा, ना हम आपको शाम भेज सकते हैं, न हिजाज भेज सकते हैं वापस, या बैत करें या फिर जो है ना वो जंग के लिए आमादा हो जाए। तो अब मौला ने देखा कि यहाँ तो जंग के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो अब मौला ने फरमाया था कि हाय हाथ मिन्ना ज़िल्ला, ज़िल्लत हमसे दूर है, हम अहलुल बैत हैं, ज़िल्लत को कबूल नहीं करेंगे, इज़्ज़त की ज़िंदगी को तरजीह देंगे। अब शब आशूर मौला ने ये रात लश्कर से मांग कर ली थी, और इसमें मौला ने इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा अपने अहलुल बैत के साथ गुजारा, एक हिस्सा अपने सहाबा के साथ गुजारा, और एक हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारा। तो अब असहाब को मौला ने आखिर में जब देखा मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो मौला ने असहाब को इकट्ठा किया और मौला ने वो जो लाइट थी वो बुझा दी, वो जो दिया जल रहा था बुझा दिया। हाँ, मौला ने खिताब करके कि जिन्होंने जाना चले जाएं, ये लोग मुझे शहीद करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे मेरी मैयत में यहाँ पे शहीद हूँ, आपको जान प्यारिया चले जाएं। तो कोई सहाबी मौला का वहाँ से उठ कर नहीं गया, और सब ने कहा कि मौला अगर हमें 70 बार कत्ल किया जाए और 70 बार जिंदा किया जाए, फिर भी आपकी हिमायत से बाहर नहीं आएंगे। तो इसी वजह से फरमाते हैं कि मौला के मुझे वो सहाबा मिले हैं कि मुझे जो न मेरे नाना को मिले थे, न मेरे बाबा अली को मिले थे, न मेरे भाई हसन को मिले थे। वो एक मार्फत की बहुत बुलंदी पे फायज थे। फिर मौला ने जब उनका इम्तिहान ले लिया, तो मौला ने उनको सबको जन्नत में अपना मकाम दिखाया। तो अब वो यकीन की मंजिल पे फायज थे, और जब वो उस यकीन रूहानियत की मंजिल पे फायज थे, तो अब ये तीरें तलवारें ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। शब आशूर गुजरती है, सुबह होती है, सुबह नमाज के बाद उन्होंने इब्न साद पहला तीर फेंका है इस लश्कर की तरफ। पहला तीर जब इस लश्कर की तरफ फेंका तो यही कहा कि या खैल अल्लाह है। कभी फिर इसके बाद जो है ना वो एक जंग होती है, उसमें मौला के तारीख वालों ने किसी ने 38-40 तक तो सब ने लिखे हैं कि 40 सहाबा उसी एक ही हमले में शहीद हो जाते हैं। 72 में से 40 लोग वहीं पे शहीद हो जाते हैं।
یہ ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ظہر کے وقت تو اب مولا نے ایک ابو سمامہ سیداوی، وہ کہتا ہے مولا ہم دیکھ رہے ہیں شہید تو ہم ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں آخری وقت میں آپ کے امام اس پیچھے اقتداء میں نماز پڑھوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم نے نماز یاد دلائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن نمازیوں میں سے اٹھائے گا۔ مولا نے اسے دعا دی۔ اب مولا نے نماز ظہر پڑھی، نماز خوف 2 رکعت نماز کو حالت جنگ میں 4 رکعت فریضہ 2 رکعت بن جاتی ہے، تو خوف میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 صحابہ وہ سعید اور حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ ظہر کے قریب شہید ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ حر جو اس لشکر میں تھا، وہ حر بھی مولا کی خدمت میں آتا ہے اور مولا سے کہتا ہے کہ مولا میں جب رات کو جنت اور جہنم کے درمیان اپنے آپ کو پاتا ہے، مولا کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا میں نے گستاخی کی تھی، اب میں چاہتا ہوں میرے لیے اگر کوئی حل من توبت ہے۔ مولا نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ کو توبہ ہے، آپ کی توبہ قبول ہے۔ اور حر نے جا کر پھر لشکر سے پھر جب پیادہ جب لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو حر بھی گیا لشکر سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ ایک صحابہ جا کر لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ اب عصر کے بعد دوبارہ جنگ جب شروع ہوتی ہے، جو صحابہ رہ جاتے ہیں باقی وہ لڑتے ہیں، جیسے مسلم بن عوف دوسرے لوگ۔ اب جب شہید ہوتے ہیں، آخر میں اہل البیت کے بنی ہاشم 18 لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ اب ان 18 میں وہ ایک ایک کر کے لشکر کے پاس جا کر لڑتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کربلا کے بنی ہاشم کے پہلے شہید وہ حضرت امام حسین کے اپنے بیٹے، جوان بیٹے علی اکبر تھے۔ مولا سے آ کے اجازت مانگی اور مولا نے اجازت دے دی کہ کل کو تاریخ یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو بچا کے رکھا تھا۔ تو جوان بیٹا تھا، حضرت علی اکبر شہید ہوتا ہے۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد ایک ایک جو حضرت عباس کے 4 بھائی شہید ہوتے ہیں، خود امام علی کے 8 بیٹے شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں جو دوسری بیویوں سے تھے۔ حضرت عباس کے بھی 4 بیٹے، بہت سارے لوگ، عبداللہ بن علی، عباس ابن علی، عثمان بن علی، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ شہید ہوتے ہیں۔ اب آخر میں رہ جاتے ہیں حضرت عباس، وہ مولا کے پاس آتے ہیں کہ مولا آپ مجھے اجازت دیں، میں اب جاتا ہوں جنگ کے لیے۔ تو مولا فرماتے ہیں آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے بھیا حسین، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ سارے شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عباس جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو حضرت عباس بھی آخر میں ان کے بازو قلم ہوتے ہیں اور وہ پانی جو مشک سے بھر کے لانے کی کوشش کر رہے تھے، خیمے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ نہ پہنچا سکے، راستے میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر میں حسین ابن علی رہ جاتے ہیں اور ایک علی اصغر جو 6 مہینے کا وہ تھا، ان کا ایک بیٹا تھا حضرت علی الاصغر۔ وہ جب مولا فرماتے ہیں کہ حل من ناصر شمس اللہ، جب وہ ایک استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ جس کے کان پہ میرا استغاثہ پڑے اور وہ میری مدد کو نہیں آئے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تو پھر بہت سارے لوگ، ایک عیسائی آیا تھا، اس کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ بیٹا علی اصغر نے جب استغاثہ سنا تو اس نے پنگوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ مولا ایسے آخر میں لے گئے۔ ان لوگوں نے، لشکر والوں نے دیکھا کہ یہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا علی اصغر 6 مہینے کا، اس کے لیے پانی کا تقاضا کیا لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ اور حرملہ جو تھا وہ ایک تیر انداز تھا ان کے لشکر کا، اس نے تیر سے حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا۔ آخر میں حسین ابن علی نے وہ ودا کیا، خیمے میں آئے، اپنی بہنوں سے ودا کر کے خود مولا جاتے ہیں اور مولا جا کر کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب مولا شہید ہوتے ہیں تو وہ وقت عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کی نماز مولا وہیں پہ پڑھتے ہیں، اس زخمی حالت میں سجدہ دیتے ہیں۔ مولا کے جو قاتل ہیں، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے سر قلم کیا اور جو سر لے کے پھر گئے تھے، یہ 3 مشہور قاتل ہیں۔ سنان بن انس مالک جو حضرت ایک مشہور صحابی تھے، ان کے بیٹے تھے۔ دوسرے خولی بن یزید، وہ امام حسین کا سر لے کر کوفہ گئے تھے، جو اپنے
گھر میں رکھا تھا تو اس سے جو ہے نا وہ ملائکہ کا وہاں پہ نزول ہو گیا تھا، وہ ایک واقعہ مشہور ہے۔ اور تیسرا یہ شمر بن ذل جوشن، یہ شمر تھا۔ تو یہ 3 مشہور قاتل ہیں، مولا کا سر قلم کرتے ہیں، مولا کو شہید کرتے ہیں، اور شہید کرنے کے بعد اب وہ جو خیام تھے وہ مخدرات کے، ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس میں فقط ایک بیٹا رہ جاتا ہے، حضرت علی ابن الحسین، جنہیں امام سجاد کہتے ہیں، زین العابدین۔ ان کو اس وجہ سے، چونکہ ہماری یعنی ائمہ اہل البیت کی ہسٹری میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ نے امامت کو باقی رکھنا تھا، تو مصلحتاً ان پہ بیماری طاری ہو گئی، مریض ہو گئے مولا، تو مریض پہ جہاد ساقط ہوتا ہے، تو امام حسین نے آخری وقت میں ان کو امامت سپرد کی تھی، اور امام سجاد وہ زندہ رہ گئے تھے، جو بہت ہی شدید بے ہوشی کی حالت میں کربلا میں بی بی زینب نے ان کو پھر وہاں سے خیمے میں جب آگ لگی تو بے ہوش تھے، بے ہوشی کی حالت میں باہر لے کے آئی تھی۔ مصلحتاً دشمن کو یہ سکت اور طاقت نہ ہوئی کہ علی ابن الحسین کو شہید کر سکے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا امامت کو باقی رکھے۔ پھر کیا کہتے ہیں، جب کوفہ میں یہ قافلہ پہنچتا ہے تو علی ابن الحسین امام سجاد کو دیکھ کے ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس کو ابھی خدا نے قتل نہیں کیا، تو اس وقت بی بی فرماتی ہیں خدا نے نہیں، یہ تم نے قتل کیا۔ وہ اپنا سارا ڈالنا چاہ رہے تھے ساری چیز کہ اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم کیسے قتل کر سکتے۔ تو یہ تھا کربلا کے جو تاریخی پس منظر، آغاز کربلا کا کہاں سے ہوا، اختتام کہاں تک ہوا۔ آغاز میں مولا سے بیعت طلب کی گئی مدینہ میں، مولا نے بیعت سے انکار کیا، مکہ پہنچے۔ اب مکہ میں کوفیوں کے لیٹر آنا شروع ہوئے، تو اب مولا کی جو اسٹریٹجی تھی وہ تبدیل ہوئی کہ اب کوفہ والوں کے خطوط کا جواب دیا جائے۔ وہاں سے مولا نے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کوفہ میں پھر جب ہور نے لشکر روکا تو پھر مولا کو مجبوراً کربلا میں جانا پڑا۔ تو اب یہ لمحہ بلمحہ مولا کے لیے یہ حالات پیش آتے رہے۔ یہ جو سارے کا سارا میں نے آغاز سے اختتام تک آپ کے اس میں پیش کیا ہے، یہ ساری یہ داستان، تو اس داستان کے منابع کہ یہ کہاں سے نقل ہوئی ہے، معتبر جو منابع ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ تاریخ الطبری ہے، مقتل ابی مخنف، اللہوف، الامامہ و سیاسہ، اس کے علاوہ مقاتل الطالبین، مقتل خارزمی، مقتل الحسین، بلازری، الارشاد جو شیخ مفید کی کتاب ہے، الارشاد، تاریخ الیعقوبی، یہ ایک اس کے جو ہے نا وہ مین جو ریفرنس ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں جو بعد والے، اخبار الطوال ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انصاب الاشراف بھی ذکر کیا تھا، تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، الفتوح ہے۔ یہ بہت سارے منابع ہیں کہ جن سے یہ سارے کا سارا واقعہ کربلا آغاز سے اختتام تک نقل ہوا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ فاضل صاحب۔